اخلاق، اے پیارے حبیب، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ سارا کارخانہ قدرت پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ پنڈی میں ایک جلسہ ہو رہا ہے اور ایک بیان کرتے ہیں کہ میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں 1400 سال کا کی منزل طے کر کے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب، کہتے ہیں محمد تو آئے نہیں ہے، تو کہتے ہیں محمد کو ابو طالب نے ضم کر دیا۔ بولو، محمد ضم ہونے کے لیے آئے تھے؟ جن کے لیے یہ سارا کارخانہ بنایا گیا، ساری کائنات تو آپ میں ضم ہو سکتی ہے، آپ تو نہیں ضم ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ تو میں نے کہا جو آل رسول کہلانا چاہتا ہے تو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس کا ٹریک جنکشن بدل جاتا ہے۔ حضور میں کہ کل بنی ابن اور کل بنی انسا عصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا عصبتہ۔ سبحان اللہ۔ کہ ہر مرد کا بیٹا یا باپ کا بیٹا اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، مگر بنی فاطمہ کے لیے یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ان کا عصبہ ہوں، تو جو اپنے آپ کو آل رسول کہلانا چاہے گا تو اس کا نسب سیدہ فاطمہ سے تاجدار کائنات کی طرف جائے گا، ورنہ حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد ہے وہ علوی کہلائیں گے، آوان کہلائیں گے، سید نہیں کہلائیں گے۔ تو جو یہ فتنے پیدا کریں ان کو قبول کرو گے؟ نہیں۔ زور سے بولو۔ نہیں۔ جو اہل سنت میں یہ فتنے پیدا کریں گے ان کو قبول کرو گے؟ نہیں۔ کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اہل سنت کو اپنے عقائد کے بارے میں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ صفوں میں گھس کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بے شک بے شک۔ اہل بیت کی تعریف کرے تو ہمارے قلب کو، روح کو سکون ملتا ہے، لیکن شریعت کی حد کے اندر یاد رکھنا۔ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تأثرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جس طرح سے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا، نبوت سے اٹھا کر خدا بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے لیے اس کی اجازت نہیں۔ تو جب میرے آقا کے لیے اجازت نہیں ہے تو کسی اور کے لیے اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لہذا کوئی اہل بیت کی تعریف کرے حدود شریعت کے اندر، ہمیں خوشی ہے، لیکن اگر اس کی آڑ میں
صحابی کی توہین کرے گا تو یہ اہل سنت کو گوارا نہیں. جان نہیں آپ میں. جو اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں کسی صحابی رسول کی توہین کرے گا تو وہ اہل سنت کو قابل قبول نہیں. یہ فتنے جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے. بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اور علماء کو بھی ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. کوئی پیر ہو، کوئی میر ہو، کوئی بھی ہو، شریعت سے بالا کوئی بھی نہیں. سب شریعت کے تابع، سب شریعت کو جواب دیں. شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں مانیں گے. اس لیے آپ سب کو اپنے عقائد کے بارے میں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے چونکہ آگے بھی جانا ہے، یہ چند کلمات عرض کیے ہیں. آپ کچھ آگے جانا ہے تو نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے. آپ کا پروگرام آگے چل رہا ہے تو چلنے دیں، لیکن محفل کو ڈسٹرب بالکل نہ کریں. ہم جب اتر کے جائیں تو یہ محفل پاک ہے، حضور کی محفل ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ہم نکل کر جائیں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. یہ ایک چھوٹی سی اطلاع آپ حضرات کے لیے ہے کہ جس طرح حضرت قبلہ مفتی صاحب نے عقائد اہل سنت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، مفتی صاحب قبلہ کی ایک بہترین تصنیف اصلاح عقائد اہل سنت پر موجود ہے. وہ آپ حضرات ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور جو احباب جن احباب تک نہیں پہنچ سکی تو محترم پروفیسر عارف صاحب سے آپ رابطہ کر لیجئے گا. ہم انشاءاللہ ان تک پہنچا دیں گے وہ کتاب. وہ اصلاح عقائد و اعمال کے نام سے کتاب ہے. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، خصوصاً جو میرے طلباء